فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه
وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات یہ سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے 2 رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کیے تھے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ مبارکہ کا مضمون مرکزی موضوع توحید فی الدعاء یا اخلاص فی الدعاء ہے۔ یہ 2 موضوعات ہیں کہ جو اس بہترین جوڑے کی صورت میں یہ صورتیں ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن۔ ایک ہم پڑھ چکے، ایک اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا اخلاص فی العبادت یا توحید فی العبادت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 4 آیات جو ہم نے پڑھی تھی بالکل آغاز ہی میں سورہ زمر میں آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا تھا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو ایک اللہ کی، خدا واحد کی، اپنی دین، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے، مخلصین لہ الدین۔ اس کے بعد اگلی ہی آیت میں فرمایا گیا الا للہ الدین الخالص، کیا یہ خالص عبادت، خالص بندگی، خالص فرما برداری اللہ ہی کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ پھر آیت نمبر 10 میں پھر ریپیٹ کیا گیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہاں تو حضور سے کہا گیا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا اس بات کا إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ میں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اپنی اطاعت اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور پھر آیت نمبر 14 ہی میں ہم نے پھر پڑھا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو عبادت اور بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جو میرا رب ہے، میرا خالق مالک ہے، اپنے دین اور اطاعت اور فرما برداری کو خالص کرتے ہوئے۔ تو سورہ زمر کے اندر آپ نے دیکھا یہ مخلصین لہ الدین، اخلاص فی العبادہ، اخلاص فی الدین۔ اس کے بعد سورہ مومن کی جو آیات ہم نے پڑھ لی اور اس کے علاوہ 2 آیات ابھی ہم پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توحید فی الدعاء۔ دعا وہ شے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی اصل بنیاد دعا ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ آیت نمبر 2 ہم نے دیکھی، سورہ مومن کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا صرف اللہ سے کرو، پکارو صرف اس ایک اللہ کو، مخلصین، وہی اصطلاح جو ہم نے 4 مرتبہ پڑھی سورہ زمر کے اندر، یہاں پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ ہے اخلاص فی الدعاء۔ سورہ زمر اخلاص فی العبادہ، اور یہ ہم پڑھ چکے کہ اصل میں عبادت کا جوہر دعا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 60 میں ہم پڑھیں گے قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہاں بھی دیکھیے وہی پکارنا صرف اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو صرف مجھے ہی کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری تمام دعاؤں کو نہ صرف سنتا ہوں، قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت سے استکبار اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو گویا کہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے انتہائی ذلیل و رسوا کر کے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا آیت نمبر 64 کے اندر فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا صرف اسی سے کرو، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ اصل میں گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں عبادت اور دعا، اور وہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔
تو اس حوالے سے اس میں جو اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ ہی کے ساتھ معاملہ، جیسے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا، میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، اگر تمہیں جوتے باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو مانگو صرف اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو سبب پیدا فرما دے گا۔ اب آئیے آخری 3 آیات جو ہم نے پڑھی تھی وہ بڑی جامع آیات تھی، اس میں ایک بات جو بیان ہونے سے رہ گئی تھی، وہ خاص طور پر میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ کہ جو بہت بلند شانوں والا ہے، بہت اونچے درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ القاء فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے روح کو جو اس کے حکم سے نازل ہوتی ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو اختیار ہے کہ اپنے ان بندوں میں سے کس کو اس نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ انبیاء اور رسول اصل میں اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے، انتخاب فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی کسی کو اور انسانوں میں سے بھی کسی کو پیغمبر کے طور پر۔ فرشتوں میں سے پیغمبر کون ہیں؟ پیغام کے پہنچانے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور انسانوں میں سے حضرت صالح بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، اس کے بعد آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہ روح کا اور گویا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہاں میں نے خاص طور پر آیت نوٹ کی تھی جو پچھلی مرتبہ میں آپ کو نہیں سنا سکا تھا، لیکن وہاں بات اور مزید واضح ہو جائے گی کہ روح سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ القاء فرماتا ہے وحی کا، اپنے کلام کا، اپنے پیغام کا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری آیات میں کہا گیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف روح کو ارسال فرمایا ہے۔ یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ روح من امرنا، روح اصل میں عالم امر کی شے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کس شے کا نام ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول پیدائشی نبوت اور رسالت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ سلسلہ وحی شروع کرتا ہے 40 برس کی عمر میں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، اور بہرحال یہ عمر وہ ہے جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ اصل میں عقل و شعور کی پختگی کی عمر ہے۔ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ جب انسان 40 برس کی عمر کا ہو جاتا ہے اور اپنے عقل و شعور کی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، فلما بلغ اشدہ، پختہ ہو جاتا ہے شعوری اعتبار سے، وہ بلغ 40 سنة، اور 40 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، اب وہ دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ گویا کہ شعور کی پختگی کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرتا ہے، وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے، اس کے رب نے، اس کے خالق و مالک نے اسے اس دنیا میں عطا فرمائی، اور اپنے والدین کے لیے دعا گو ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ اسلام جو ہے وہ خود غرضی نہیں سکھاتا، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا گو ہے، پروردگار میری اولاد میں بھی اصلاح پیدا فرما، اسے بھی اپنی فرما برداری پر قائم رکھ، اسے بھی صراط مستقیم پر گامزن رکھیو۔ بہت خوبصورت دعا۔ تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو نہیں معلوم تھا، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کسے کہتے ہیں، کیا ہے کتاب، اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ ہم نے اس کتاب اور وحی کو نور بنا دیا ہے۔ یہ آپ کے دل کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی روشنی ہے۔ اللہ کے تصور کو شامل کرو گے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ میں از خود اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور اس دنیا میں بھیجنے سے کوئی غرض ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اب گویا کہ اللہ کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہے، جس نے آ کر ان تمام تشنہ سوالوں کے جواب دے دیے جو کسی بھی ذہین انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا میں نے جو شعور کی آنکھ کھولی تو میری عمر 6-7 برس ہوگی بس، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، جیسا کہ میرے والدین اب موجود نہیں، تو وہ کہاں گئے؟ کیا زمین نگل گئی؟ کیا یہ دنیا کی زندگی ہی اینڈ ہے، یا کوئی اور زندگی بھی ہے کہ جس کا تصور آپ خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے تصور کو شامل کریں؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے اللہ کے تصور سے عرش روشن ہو گئی۔ تو ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی یہ وحی کے ذریعے اللہ نے اپنا کلام آپ تک پہنچایا ہے، اور آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کی شے کا نام ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ اس قرآن کو اور اس وحی کو ہم نے نور بنا دیا ہے کہ ہم ہدایت دیتے ہیں اس کی طرف اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، روح سے مراد وحی۔ اس کے بعد آئیے آج کے مقام کی طرف، اگرچہ 3 آیات میں نے اور نوٹ کی تھی لیکن یہ کہ وقت اب اس میں چونکہ کافی گزر چکا ہے اسی موضوع پہ، اب آئیے آج کے دو۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ دیکھیے ایک سیر و تفریح وہ ہے جو ہم کرتے ہیں لذت حاصل کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے۔ قرآن بھی سیر و تفریح سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک ہدف وہ ہے جسے آپ کی جو بھی اپنی گریٹیفیکیشنز ہیں اسی کی سیری کرنی ہے۔ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے یورپ میں اور جو بھی مغربی ممالک ہیں ان میں وہ جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں 5 دن، اور اس کے بعد 2 دن جانوروں کی طرح پھر وہ عیاشیاں بھی کرتے ہیں۔ ہر قسم کی پابندی ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے، جسے آپ کہیے کہ پھر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس تک وہ رسائی حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ جب انسان شرف انسانیت کا لبادہ اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے تو پھر ہر شے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اگر شرم و حیا کسی انسان میں سے سلب کر لی جائے تو فافعل ما شئت، اب جو چاہو کرو، اب کوئی شے تمہاری رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کو یہ سیر فی الارض، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ زمین میں انسان چلے پھرے لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سفر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تاکہ وہ مشاہدہ کرتے اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا کہ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا۔ وہ بہت ہی مہذب، بڑی متمدن جو اقوام تھی، جو قومیں تھیں، جنہیں اپنے مثالی تمدن کے اوپر بڑا غرہ تھا، بڑا ظلم تھا۔ اس کی سب سے درخشاں مثال کون سی ہے؟ درخشاں اس معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ سب سے واضح ہے، وہ فرعون، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بھی لگا دیا، میں ہوں تمہارا رب، میری اطاعت فرض ہے تم پر، میں کسی آسمانی ہدایت کا قائل نہیں۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا، اور اپنی تہذیب کے اوپر، اپنے تمدن پر اس کو بڑا ناز تھا۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر آ بھی جائے گا کہ یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں نا، یہ اصل میں تمہاری اس مثالی تہذیب کا تیا پانچا کرنے کے لیے آئے ہیں، جس پر ہمیں بڑا فخر ہے، بڑا زوم ہے اس کے اوپر۔ تو افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے، وہ قومیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت مسلط کی۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، یہ قومیں وہ تھیں کہ جو ان لوگوں سے جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اہل عرب ہیں، اہل مکہ ہیں، امیڈیٹ جسے آپ کے یہ مخاطبین تو مکہ کے رہنے والے تھے، ان سے کہیں بڑھ کر تھی قوت اور شان و شوکت میں، اور بڑی بڑی آثاراً فی الارض۔ آثار کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو کچھ کھوج لگانے میں مدد دیتے ہیں کہ گزشتہ اقوام کیسی تھی۔ یہ موہنجو ڈارو جو ہے اس نے کھدائی کی تو بڑی جو ہے آپ کو معلوم ہوا وہاں تو سیوریج سسٹم بھی موجود تھا۔ اچھا، آج سے 4000-5000 برس پہلے یہ تصور لوگوں کے اندر موجود تھا کہ سیوریج سسٹم بھی ہے۔
یہ کھدائی کے بعد یہ آثار کہلاتے ہیں جو گویا کہ آپ کے رہنمائی کرتے ہیں ان قوموں کی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتی آثار فی الارض۔ تو وہ قومیں جو کہیں بڑھ کر تھی تم سے قوت میں بھی، شان و شوکت میں بھی، اپنی حکومت میں بھی، اپنے روب اور دبدبے میں بھی، وہ آثارً فی الارض، اور پھر یہ کہ وہ بہت سی نشانیاں چھوڑ گئے اس زمین میں۔ اس کرۂ ارضی پر جگہ جگہ آپ کو ان کے آثار مل جائیں گے۔ یہ احرام مصر کہاں سے آ گئے؟ آج بھی انسان بڑا متعجب ہوتا ہے کیسے تعمیر کر لیے گئے آج سے 5000 برس پہلے، جبکہ نہ وہ مشینری تھی، اتنے ٹنوں من وزنی جو ہے پتھر 300-400 فٹ کی بلندی تک لے کے جانا کیسے ممکن تھا؟ یہ آثار ہیں۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ دبی ہوئی خواہش موجود رہتی ہے کہ میں اگر نہیں بھی رہوں گا تو میری کچھ باقیات ایسی ہوں گی جو میری یاد دلاتی رہیں گی۔ جو حضرات بھی مختلف ممالک میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا مدائن صالح کے اندر قوم صالح نے جو پہاڑوں کو تراش تراش کر، اب تو بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو جو واٹس ایپ کے ذریعے اس قسم کی تمام کلپس جو ہیں، جو حضرات بھی وہاں گئے اس کو کیمرے کے اندر اس کو بند کر کے پھر آپ لوگوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں، چاہے آپ نے سر کی آنکھوں سے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن یہ کہ واٹس ایپ کی پکچرز کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا قوم عاد کے مساکن، وہ اونچے اونچے ستون۔ اسکیفولڈنگ سسٹم تو وہ نہیں تھا جو آج موجود ہے، نہ کرینے تھی۔ یہ کیوں بنایا انہوں نے؟ انہیں اصل میں بڑا ظلم تھا اپنی تہذیب اور اپنے تمدن پر اور اپنے بڑے ہونے پر۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ تو جو قوت میں بھی کہیں بڑھ کر سے تھے تم میں، اور جو نشانیاں، جو آثار انہوں نے چھوڑے ہیں، احرام مصر کا میں نے جیسا کہ نام لیا، اسی طرح مدائن صالح ہے، اسی طرح احقاف کا جو یمن کا علاقہ ہے، یہاں آپ کو وہ آثار مل جاتے ہیں جہاں قوم عاد جو بڑی مہذب قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑھ کر ذکر ملتا ہے قرآن میں مختلف مکی صورتوں میں، فوراً ذکر آتا ہے قوم عاد کا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ان کے بعد قوم سمود ہے جنہیں عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ تو کانوہم اشد منہم قوتاً، یہ کہیں بڑھ کر تھے ان سے قوت میں بھی، وآثاراً فی الارض، اور پھر یہ کہ انہوں نے زمین میں بڑی یادگاریں بھی اور بڑی بڑی جو ہے نشانیاں بھی چھوڑی تھیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ہم تو بھیجتے رہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو کہ جو اللہ کی ہدایت ان تک پہنچاتے رہے اور وہ دین ان تک پہنچاتے رہے جو دین فطرت ہے۔ جتنی بھی آپ اچھی باتوں کا تصور کر سکتے ہیں جو آپ کی فطرت کے نزدیک معروف ہیں، وہ ہمارے دین میں موجود ہیں، اور جتنی ایسی چیزیں جس سے ہماری فطرت انکار کرتی ہے، ابا کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، قبول نہیں کرتی، وہ دین سے باہر ہے۔ یہی تو وہ تعریف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی فرمائی تھی کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اسم، گناہ۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، ہر وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے سینے میں ایک بے چینی پیدا کر دے، کھٹک پیدا کر دے، مضطرب کر دے، تمہارا ضمیر تمہیں اپنے اندر سے کاٹنے لگے۔ وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تمہیں یہ بات حد درجے ناگوار ہو، سخت ناپسند ہو کہ تمہارے اس عمل پر دوسرے لوگ بھی مطلع ہو جائیں۔ کس قدر جامع اور مانع تفسیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ گناہ کی تعریف کرنے بیٹھی آپ اتنی موٹی کتاب لکھ دیں، لیکن یہ جو اصل اس کا ایسنس ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، چند الفاظ ہیں۔ ہر وہ عمل گناہ ہے جو تمہارے سینے میں بے چینی اور دغدغہ اور اضطراب پیدا کر دے اور تم اسے پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگوں کے علم میں وہ بات آئے۔ تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی طاقت نہیں تھی۔
خواہ وہ قوم لوط کا ہولناک انجام ہوا ہو کہ فرشتوں نے اس بستی کو کئی بلندی سے لے جا کر زمین پر پٹخا ہو اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی، یا عذاب کی وہ شکل ہو کہ لوگ تو بڑی خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، یہ کالی گھٹا چلی آ رہی ہے، اور عین جب ان کے سروں کے اوپر پہنچ گئی تو اس میں آگ کے بجائے پانی کے بجائے آگ ان کے اوپر برسا دی گئی، یوم الظلہ۔ قرآن حکیم میں یہ باتیں موجود ہیں۔ گویا کہ زمین میں چلو پھرو اور اس سے عبرت حاصل کرو تاکہ تمہارے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو کہ تم سے پہلی قومیں جو اپنے آپ کو بڑا اللہ کا محبوب سمجھتی رہی ہیں، ان کا انجام کیا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان کی بغاوت اور سرکشی تھی جو اللہ کے خلاف تھی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر کوئی نہیں تھا کہ جو اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا سکتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ اب یہ جو سزا انہیں اس دنیا میں دی گئی، یہ تو دنیا کی سزا ہے نا۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا دنیا میں موت تو ہر شخص پر آنی ہے۔ ایک طبعی موت ہوتی ہے جب انسان جو ہے اپنی عمر کی آخری سرحد کو پہنچ جاتا ہے، 70 80 85 90 برس، اس قدر ضعیف ہو جاتا ہے کہ دل کے اندر بھی وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ خون کو پمپ کر سکے، پٹھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ چل سکے، پلنگا ہو کر رہ گیا۔ یہ ایک طبعی عمر ہے جو انسان گزارتا ہے، لیکن موت اسے بھی آتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی فوری حادثے میں بھی موت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جسے ہم کہتے ہیں سسک سسک کر موت تک پہنچنا، یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس موت سے جس میں انسان جو ہے بالکل لاچار ہو جائے اور دوسروں کا محتاج محض ہو کر رہ جائے۔ تو یہ موت کی مختلف شکلیں، موت ان پر بھی آئی، گویا کہ اس اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا، اگرچہ وہ بڑی ذلت اور رسوائی والی موت تھی جو اللہ کے عذاب کے ذریعے ہلاک کیے گئے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ اس دنیا میں بھی رسوا کن عذاب جو ہے ان پر مسلط کیا گیا، رسوائی ہے، لیکن بہرحال پوری قوم ہلاک ہو گئی نا، ہر شخص نے ویسے بھی مرنا ہے۔ لیکن قرآن ساتھ ہی دوسری ڈائمنشن کو جو ہائی لائٹ کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورۃ تغابن کی وہ آیت میرے ذہن میں آ رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تھا واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بیزاری اختیار کی، اس دنیا میں بھی رسوا کن عذاب ان کا مقدر بنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت کا شدید ترین عذاب ان کا منتظر ہے۔ اصل عذاب تو وہ ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہلاکت آئی رسوا کن ان کی جو موت ہوئی ہے وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، لیکن اصل عذاب ابھی منتظر ہے، وہ جہنم کا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بڑی واضح نشان، بینات، بینہ کی جمع، بینہ کسے کہتے ہیں؟ انتہائی روشن دلیل، جسے انسان فوراً بشرطے کہ فطرت اس کی سلیم ہو، فطرت میں کوئی کجی موجود نہ ہو، حرص و ہوا کی بندگی میں مبتلا نہ ہو، تو فوراً لبیک کہہ کر قبول کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال کتنی دفعہ آپ کے سامنے آئی کہ لحظہ بھر کی دیر نہیں لگائی حضور کی اس دعوت کو، دعوت اسلام کو قبول کرنے میں، اور یہ الفاظ خود حضور کے ہیں، جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی ہے ایمان کی، کچھ نہ کچھ توقف سب نے کیا سوائے ابو بکر کے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا فوراً ہاتھ بڑھایا، ایمان لے آئے، اس لیے کہ خود اس معراج پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ جو باطنی روح ہے نا، جسے آپ نور فطرت کہتے ہیں، نور وحی تو باہر سے ہے، یہ شمع محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے نور وحی جو ہے وہ ابل رہا ہے، نکل رہا ہے، اس کا تعلق خارج سے ہے، انسان کے اندر اس کے دل میں جو نور ہے وہ نور فطرت ہے۔ نور فطرت اگر صالح ہوگا، جس میں وہ زیتون کے درخت کے تیل کی مثال دی گئی، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا انتہائی شفاف روغن جس میں بھڑک رہا ہو، وہ تو گویا کہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے۔ تو کیا ایسی سعید روحیں بھی ہوتی ہیں، اسی معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تو بینات، جس میں آپ کوئی مغایرت محسوس نہ کریں،
اسی طرح بینات جو ہے، آیات بینات قرآن حکیم کی، اس سے بڑی روشن دلیلیں اور کیا ہوں گی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، طویل آیت ہے سورہ بقرہ کی، آخر میں کیا فرمایا گیا؟ لآیات لقوم یعقلون، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان تمام مظاہر فطرت میں بڑی بڑی نشانیاں مضمر ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ تو رسلہم بالبینات، اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، اسی طرح معجزات بھی بینات میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے شروع ہوگا تو وہاں بھی ذکر ہے حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے 2 بڑے معجزے عطا فرمائے تھے اور 7 اور نشانیاں بھی عطا فرمائے تھے، 9 آیات بینات، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا 9 معجزات، 9 آیات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا، تو سب نے کفر کیا قوم، اس سوائے معدود چند لوگوں کے، گنتی پر گنا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو رسول وقت پر ایمان لانے والے تھے۔ فکفروا، سب نے کفر کیا، فاخذہم اللہ، تو اس دنیا میں جو عذاب ہلاکت ان پر مسلط کیا گیا تو ان کے ان گناہوں کی پاداش میں یہ باغی اور سرکش نکلے اللہ کے۔ انہ قوی شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ القوی ہے، اس کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ جس قوم کے لیے جو فیصلہ فرما دے کہ اس کی ہلاکت اس عذاب کے ذریعے ہوگی تو اس میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بچا سکے۔ وہ القوی ہے، شدید العقاب ہے، اور عذاب دینے میں، عقوبت میں بہت سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تو کہیں بعد میں عطا فرمائی گئی نا، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ قرآن میں 3 مقامات پر بڑی تفصیل سے ذکر ہے، سورہ صاد، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، وہ جو ان کا سفر تھا مدین سے واپس مکہ کے، واپس مصر کی طرف۔ تو رستے میں وہ جو شجر تھا جس پہ دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، وہ انوار و تجلیات تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا فرمائے تھے، ایک عصا دیا تھا جسے عصائے موسیٰ کے نام سے کہا جاتا ہے، اور دوسرا ید بیضا تھا۔ ان دونوں کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے کہ اس عصا کو اگر زمین پر رکھو گے، یہ نہیں کہ جیسے ہی زمین پر رکھا تو ہر موقع پر وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کا جب حکم ہوگا تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ورنہ تو وہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آتی نا کہ عصا کو آپ نے کہیں رکھا اور اسی وقت اس سانپ میں تبدیل ہو جائے، بلکہ یہ کہ خاص مواقع پر اللہ کے حکم سے ہوا، یہ معجزہ ہے، عاجز کر دینے والی شے۔ اور دوسرے ید بیضا تھی، وَضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھ جو ہے، اپنی جناح، اپنے جو ہے گریبان سے نکالو تو سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا۔ یہ 2 معجزات تھے۔ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بہت روشن دلیلیں دے کر ہم نے ان کو بھیجا۔ سلطان کسے کہتے ہیں؟ ایسی روشن دلیل اور وہ سند یا دستاویز کہ جس کے سامنے جو مخاطبین ہیں بالکل عاجز آ جائے، اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکے۔ سورہ رحمان میں فرمایا گیا نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت کے لوگوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ اس کائنات کے جو بھی اس کے حدود ہیں اس سے کہیں باہر نکل سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھو۔ نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، سوائے سلطان کے، جب تک کہ کوئی ایسی غیبی مدد، اور سلطان اللہ کی قوت ہے، جب تک اللہ نہ چاہے یا اللہ تعالیٰ وہ شے فراہم نہ کر دے، وہ دستاویز، جس طرح ہوتا ہے نا کسی ملک میں آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ویزا نہ ہو، دستاویز نہ ہو، تو سلطان اصل میں اس سند یا دستاویز کو کہتے ہیں۔ اگرچہ سلطان جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اس کے اندر ایک روشن بینات کا لفظ بھی اسی کے لیے آیا ہے، تعالیٰ اپنے رسولوں کو بینات عطا فرماتا ہے، معجزات عطا فرماتا ہے، اللہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔
بنی اسرائیل کے ایک فرد، بنی اسرائیل وہ جو مقہور تھے، مظلوم تھے، پسے ہوئے تھے۔ فرعون نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں سے جس گھرانے میں بیٹا پیدا اسے فوراً قتل کر دو۔ کیا کوئی اس آرڈیننس کا کوئی توڑ ہو سکا؟ کیا بنی اسرائیل نے کوئی بغاوت کی، کوئی مظاہرے کیے، کوئی دھرنے دیے؟ بالکل مجبور، بے کس، لاچار قوم، اس قوم کا ایک فرد۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرورش کہاں فرمائی ان کی؟ فرعون کے محل میں، جوانی تک کا دور انہوں نے وہیں گزارا ہے۔ تو اس قوم کا فرد جو مقہور بھی ہے، مظلوم بھی ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس شخص کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا جو آل فرعون میں سے تھا۔ فرعونی کون تھے؟ قبطی تھے۔ دوسرے بنی اسرائیل 2 قومیں آباد تھیں جس کا ذکر قرآن میں موجود۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا گھوسا رسید کیا کہ وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا ارادہ ہلاک کرنے کا نہیں تھا۔ دوسرا جرم یہ کہ آل فرعون کا ایک فرد ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ تیسرا جرم یہ کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ قرآن میں ہے نا کہ ایک شخص آیا تھا، وہ شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آ کر حضرت موسیٰ کو خبر دی، ان الملا یأتمرون لیقتلوک، یہ جو سردار ہیں وہاں فرعون کے دربار کے، وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمہیں قتل کر دے، لہذا مشورہ دیا کہ میرا خیال ہے اب یہاں سے مصر سے نکلو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین پہنچ گئے، کتنے دن رات کا سفر کیا ہوگا، تو مفرور بھی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جن کے بارے میں فرعون فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے اسے قتل کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے ایک قبطی کو قتل کیا۔ اب ایسا شخص کہ جو اس قوم میں سے تھا، جو مقہور اور مظلوم اور بے کس لاچار قوم تھی، اس کے ہاتھوں قبطیوں کا ایک شخص جو ہے وہ قتل بھی ہوا تھا، پھر وہ فرار بھی ہو گیا، اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں فیصلہ بھی کیا جا چکا تھا فرعون کے دربار میں کہ اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اچانک وہ وارد ہوتا ہے ایک لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے اور سیدھا پہنچ جاتا ہے فرعون کے دربار میں۔ اب جو اعتماد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ مجھے اے پروردگار اندیشہ ہے کہ شاید میں ابھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالوں اور فرعون مجھے قتل کر دے۔ قرآن میں ہے نا، انی اخاف ان یقتلون، مجھے تو بڑا اندیشہ ہے، بڑا خوف ہے اس بات کا مجھے قتل نہ کر دے، مجھے وہ کلمہ توحید ان تک پہنچانے کی ابھی نوبت ہی نہ آئے، مجھے دیکھتے ہی قتل کر دے، اس لیے کہ میں ان کا مجرم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان سے؟ اذهبا الى فرعون، جاؤ دونوں جاؤ فرعون کی طرف، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ اچانک پہنچ جائے اور وہ بالکل جسے آپ کہیے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، ایک وجاہت کے ساتھ، جو اس قوم میں سے تھا جو مظلوم اور بے کس اور بے چار اور جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر اس کے ہاتھوں ایک قتل بھی ہو گیا تھا، پھر وہ راہ فرار بھی اختیار کر گیا، پھر اس کے قتل کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، اچانک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں سلطان مبین، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ظاہر ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تائید غیبی تھی یا وہ حوصلہ اور عزم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ سے جو دعا کی تھی، پروردگار میرے سینے میں بھی جو تنگی محسوس ہو رہی ہے اسے کھول دے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے فوراً قتل کر دے گا، میرے لیے اس معاملے میں یسر لی امری، یہ جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے کہ وہاں کلمہ توحید مجھے اس کے دربار میں پہنچ کر جو ہے وہ ببانگ دہل اعلان کرنا ہے، تو میرے اس کام کو آسان فرما دے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور وہ کھلی سند اور وہ رعب اور دبدبہ دے کر بھیجا تھا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، کس کس کی طرف؟ فرعون کی طرف بھی اور حامان اور قارون۔ یہ 3 شخصیات ہیں کہ جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، ایک نہیں بلکہ 2-3 مقامات پر ہیں۔ حامان کا ذکر بھی ہے
سورہ طٰہٰ کے اندر غالباً ذکر موجود ہے کہ جب فرعون نے کہا تھا حامان، جو غالباً ان کا کوئی وزیر تعمیرات تھا، کہ پورے ملک کے بھٹوں کو آگ لگا دو، وہی مانا کہ انہیں دہکا دو تاکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اینٹیں بنا سکو، اور ان اینٹوں کو جمع کر کے پھر اتنی بلند عمارت یا کوئی مینار بناؤ جس پر چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں آسمانوں میں ہے کہاں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں مطلع ہوں، میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے، فرعون کہہ رہا ہے۔ تو وہاں اس نے حامان کو حکم دیا تھا کہ پورے ملک کے بھٹوں کو جو ہے دہکا دو اور خوب اینٹیں بناؤ، بہت اونچا مینار بناؤ، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھوں گا آسمانوں میں ہے کہاں۔ یہ اس نے ظاہر ہے بہت ہی ایک جسے آپ کا یہ حقارت والا ایک انداز تھا جو اس نے اختیار کیا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں بھی ذکر ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، تینوں کا ذکر اکٹھے آ گیا، یہ ہم عصر ہیں۔ قارون جو ہے وہ اسی طرح فرعون اور حامان۔ لَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وہاں ذکر ہے سورہ عنکبوت میں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے استکبار کیا۔ اسی طرح سورہ قصص میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان کا ذکر وہاں بھی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 6 میں۔ سورہ قصص میں پھر آیت نمبر، بلکہ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ جہاں پھر ذکر آ گیا 3 مرتبہ کہ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ حضرت قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ حامان جو ہے یہ تو بہرحال فرعون کا بالکل قریبی وزیر کہہ لیجئے، کو بہت ہی اس کا نزدیکی مصاحب تھا، لیکن قارون جو بہت ہی جسے ہمارے ہاں بھی جو ہے ضرب المثل بن گیا، قارون کی سی دولت کا مالک ہے فلاں شخص، تو قارون جو ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، قوم موسیٰ میں سے تھا۔ فقالوا ساحر کذاب، تو سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ اصل میں موسیٰ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ کس معنی میں جھوٹا ہے؟ جو باتیں یہ کر رہا ہے وہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اور جو معجزے اس نے دکھائے ہیں، اژدہا بن گیا وہ عصا یا ید بیضا، ابھی بقیہ جو 7 جو ہیں جسے 9 آیات کہا گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر 9 معجزات یا 9 نشانیاں عطا کی تھی، بقیہ 7 کا تو یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن اور آیات میں ذکر ہے، جو قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے تھی۔ کبھی چچڑیوں کا عذاب ان پر نازل ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ تمام آیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو ان تمام کے رد عمل میں کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے۔ فقالوا ساحر کذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا، اور جب وہ پہنچا ان کے پاس وہ حق بات لے کر، توحید کا پیغام لے کر، اور وہ فرعون کے جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار تھا، اس کی فرعونیت اور اس کی خدائی کا جو استحصال کرنے کے لیے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، تو اس پر درباریوں نے جو باہم مل کر جو فیصلہ کیا، ظاہر ہے کہ اس میں اصل جسے آپ کہیے کہ بس کی گانٹ جو ہے وہ تو فرعون تھا، اس لیے کہ آگے جس سزا کا ذکر آ رہا ہے فرعون اس کو اس سے پہلے نافذ کر چکا تھا، جو اسرائیلی روایات میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ میرے تخت اور میری حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہوگا، اور مجھے جو ہے یہاں سے بے دخل کر دے گا، یا کہ مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ تو اس موقع پر ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جب معلوم کی تو اس کی گویا کہ اس کے اپنے اطمینان کے لیے وہ آرڈیننس اس نے نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جس گھرانے میں بھی بیٹا پیدا اس کو قتل کر دو، ہاں اگر لڑکی پیدا ہوئی اس کو زندہ رکھو، وہ ہماری باندھی کنیز بنے گی، ہمارے کام آئے گی۔ ایک آرڈیننس تو وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس نے نافذ کیا، اور دوسرا آرڈیننس اس نے اب نافذ کر دیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تعداد جس طرح بڑھ رہی تھی، اور افرادی قوت بھی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو نیوکلیئر پاور ہے اصل طاقت، فوجیں کتنی ہیں کیا کچھ ہے، وہ ایک نیوکلیئر بلاسٹ جو ہے وہ سب کو بھسم کر دے گا، لیکن اس زمانے میں جبکہ گویا کے بہرحال جو پہلے ازمنہ قدیمہ ہیں ان کے اندر تو اصل طاقت جو ہے وہ افرادی قوت ہوتی تھی۔
تو فرعون کو یہ اندیشہ تھا اپنے بارے میں کہ یہ کہیں بنی اسرائیل کی تعداد اتنی نہ بڑھ جائے کہ میرے خلاف خطرہ بن جائے اور مل جل کر میرے خلاف اقدام کرے اور مجھے یہاں سے بے دخل کر دے یا مجھے ہلاک کر دے، میری اس حکومت پر قابض ہو جائیں۔ جیسا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ اصل موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ دونوں چاہتے یہ ہیں، یریدان ان یخرجا، کہ وہ تمہیں بھی اور ہمیں یہاں سے نکال باہر کرے اور ہماری حکومت پر اپنا قابض ہو جائے۔ تو اس موقع پر بھی دوسری مرتبہ اس نے پھر آرڈیننس نافذ کیا تھا، فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں، اب گویا کہ وہ بڑی ایک طویل فرقت کہہ لیجئے، تقریباً 9، 10، 11، 12 برس جو ہے وہ مدین میں رہے، وہیں پھر ان کی شادی ہوئی ہے۔ شعیب جو وہاں کے شیخ قبیلہ تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ واپسی کا سفر تھا، جبکہ نبوت اور رسالت کی خلعت جو ہے وہ انہیں پہنائی گئی اور وہ 2 معجزات دیے گئے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ تو درمیان میں کتنا طویل عرصہ ہے، کتنا دورانیہ ہے، کم سے کم بھی 15-20 برس کا شاید دورانیہ ہوگا، یا کم سے کم یہ کہ 12-15 برس تو یقیناً ہے۔ اب جب وہ آئے ہیں وہ حق بات لے کر، گویا کہ رسول کی حیثیت سے پہنچے، تو اب پھر اس نے وہ آرڈیننس دوبارہ نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کی یہ تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب ان کو قتل کرو۔ معلوم ہوا بہانے سے قتل کرنا۔ کوئی اسرائیلی جو ہے اپنے کسی قبطی آقا کے سامنے ذرا کوئی بلند آواز سے بولا، اس کو قتل کر دو۔ کسی اور سے کوئی خطا ہو گئی، اس کو بھی قتل کر دو۔ ظاہر ہے جو دبدبہ اور جو ایک روب تھا فرعون کا اور اس کی افواج کا، اور جس طرح وہ ٹارچر کیا کرتا تھا اپنے باغیوں کو، لکڑی کی میخیں جو ہے وہ ٹھونک کر جو ہے زمین کے اندر وہ گویا کہ پیوند خاک کر دیا کرتا تھا۔ یہ بڑا شدید طریقہ ہے کسی کو عذاب دینے کا، تاکہ وہ خوب جو ہے وہ مرعوب رہیں، ڈرے اور سہمے رہیں۔ تو اس موقع پر بھی اس نے یہ کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، جو لوگ بھی اب اس کے سچے وفادار ہیں، جو ساتھی ہیں، جو اس کی گویا کہ کسی بھی پکار پر لبے کہہ سکتے ہیں، میرے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کر سکتے ہیں، میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو قتل کرو۔ واستحیوا نساءہم، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو ٹھیک ہے زندہ رہنے دو، ان کی سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کہیں ہمارے خلاف خطرہ بن سکتی ہیں۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو تدبیر کی تھی ان کافروں نے، کیا ان کے حق میں کوئی مفید ثابت ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے لے کر 6-7 لاکھ، اس سے بھی زائد تعداد تھی، لے کر نکل گئے، اور پیچھے فرعون جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کرتا ہوا آیا، جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ہو گیا اس کے ساتھ، کہ جس سمندر یا دریا میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تھے، وہی ان کی موت کی آماج گاہ بن گیا، اللہ کے حکم سے پانی ملا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پوری وہ آل فرعون اور لشکر جو ان کے محلات، قرآن کہتا ہے بڑی کھیتیاں تھیں ان کی، بڑے عمدہ باغات تھے، بڑے عالی شان مسکن انہوں نے بنا رکھے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی تعداد کم تو نہیں تھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دور میں تو اصل مقابلہ ہوتا ہی افرادی قوت کا تھا، کتنے لوگ ہیں، تو فرعون نے جب حکم دیا تو صرف وہ فوجی نہیں نکلے ہوں گے، بلکہ تمام لوگ نکل گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اور جو انجام ان کا ہوا سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو کہیں اس کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، یہ جو اس نے آرڈیننس نافذ کیا تھا، جو چال چلی تھی کہ شاید بنی اسرائیل کی طاقت کو، ان کی قوت کو، اس طرح ان کے نوجوانوں کو قتل کر کے ہم ختم کر دیں گے، وہ سوائے یہ کہ بس ایک، جسے آپ کہیے کہ ایک بہت ہی بھول تھی ان کی، وہ ایک معاملہ تھا کہ جس کی حد تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکے، جو چاہتے یہ تھے کہ شاید ہماری حکومت اور یہ دبدبہ اور سطوت قائم رہے گی، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو سب کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے یہ کہا اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر، ذرا مجھے اجازت دو۔ اب دیکھیے کہاں فرعون جو خدائی کا دعوے دار، اور کہاں وہ درباریوں سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد درباری بھی کچھ جو ہیں وہ کچھ کسی درجے میں متاثر ہیں۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا تو انہوں نے بھی کوئی اقرار نہیں کیا، لیکن یہ کہ اس نے یہ بھانپ لیا کہ اگر میں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ کو میں قتل کر رہا ہوں، یا مجھے جو ہے وہ، اب یہ جو الفاظ آئے نا ضرونی، مجھے اجازت دو،
گویا کہ وہ بھانپ چکا تھا کہ جو بھی درباری وہاں موجود ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ موسیٰ کی جان لی جائے۔ اس میں ایک جو ہے یہ اندیشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ پھر اٹھ کھڑی ہوگی اور ممکن ہے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس لیے کہ افرادی قوت تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت تھی، ان کی لاکھوں کی تعداد تھی، لہٰذا بہت تھی، جس سے آپ کہیے کہ عاجزی کے ساتھ اس نے ضروري اقتل موسیٰ، ذرا مجھے اجازت دو، مجھے چھوڑو، مجھے مہلت دو، میں اصل میں موسیٰ کو اب قتل نہیں کرتا، اس قصے کو پاک کرتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنی مدد کے لیے پکار لے اپنے رب کو، ایک رب ہے نا اس کا جس کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ مجھے حفاظت بھی کرے گا اور حفاظت کرتا ہے، تو چاہے تو اس کو پکار لے۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، پکارے اپنے رب کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ بہت اہم الفاظ ہیں، مجھے اندیشہ ہے اس شخص کے کہ یہ تمہاری اس تہذیب کا اور تمہارے اس تمدن کے بقیہ ادھیڑ دے گا۔ یہ جو ہمارا بڑا مثالی تہذیب ہے، بڑی مثالی ہماری تمدن ہے، یہ اس میں تبدیلی واقع کر دے گا، اس میں کوئی انقلاب آ جائے گا۔ یہ تو نام لیتا ہے کہ اللہ کیا، اس کی شریعت کا، اس کے احکامات کا، اس کی بندگی کا، تو یہ جو عیاشیاں ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے جس میں اوریانی اور سب کچھ چل رہا ہے، اصل تہذیب تو یہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ تو مجھے اندیشہ ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے دینکم، یہاں بھی گویا کہ اس نے نسبت دی ہے تمہارے اس نظام کو تلپٹ کر دے گا، تمہاری اس مثالی تہذیب کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دے گا، اس کو تبدیل کر دے گا۔ گویا کہ وہ کہنے یہ چاہ رہا مجھے اپنے تخت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ تمہارا ہے، یہ ہماری آبائی تہذیب جو بڑی مقدس تہذیب ہے اس کا کہیں جو ہے یہ حلیہ نہ بگاڑ دے۔ ظاہر ہے کہ کہاں وہ مشرکانہ جو اوہام پرستی بھی ہے، اس کی جو رسومات ہے، اس میں فحش اور بے حیائی ہے، اس کا چرچہ ہے، اور کہاں دین توحید ہے، اس کے اندر ایک شرم ہے، حیا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا معاشی نظام ہے، تمام چیزیں ہیں۔ یہ تو گویا کہ پہلی چیز سے کوئی بات باقی رہے گی نہیں۔ ان یبدل دینکم، مجھے اپنے تخت کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا یہ نظام جو ہے یہ اب گویا کہ معرض التوا میں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہوگا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ اس زمین میں کوئی بہت بڑا فساد رونما کرے گا، اب خانہ جنگی ہو جائے گی اگر میں اس کو زندہ رکھوں، لہذا میں چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دو، میں تم سے مہلت مانگ رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فقرہ بھی ہے، وقت ہمارا چونکہ کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن اس کا تعلق چونکہ اگلے رکوع کے ساتھ ہے کہ جہاں اس رجل، وہ بہادر شخص کے جو آل فرعون ہی میں سے تھا، درباریوں میں سے تھا، اور اس کے کئی رشتے بھی روایات میں موجود ہیں فرعون کے ساتھ تھے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہ نعرہ توحید وہاں بلند کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدافعت میں۔ وہ اگلے تقریباً 2 رکوع ہیں مکمل کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو انہوں نے مدافعت کی ہے، تو وہ پوری تقریر یہاں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا آغاز اگلی مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔